السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں ہمارے مہمان ہیں مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب۔ ابھی حال ہی میں وہ وزیر اعظم کے ہمراہ اس وفد میں شامل تھے جو امریکہ گیا تھا۔ تو ہم آج سیکورٹی معاملات پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، آج زیادہ ہمارا فوکس ہوگا کہ تجارت اور اکنامک ٹائز میں امریکہ سے کیا بات چیت ہوئی ہے۔ رزاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال یہی ہے آپ سے کہ اگر اوور آل جائزہ لیا جائے اس دورے کا، تو کیونکہ یہ کافی 5 سالوں کے بعد ایک تھوڑی سی برف پگھلی، تو آپ اس دورے کو کیا، اس کے مین خد و خال کیا تھے آپ کے نزدیک؟ شکریہ عارف۔ مین ہمیں بینیفٹ یہ ملا کہ امریکہ کے ساتھ ہم لوگوں نے بیسکلی 3 ایریاز میں یہ گفتگو ہوئی۔ ایک تو افغانستان، ایک سیکیورٹی اور ایک ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں۔ جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ یہ افغانستان اور سیکیورٹی کے اوپر تو بہت سارے باتیں ہوئی ہے۔ آن انویسٹمنٹس اور ٹریڈ، جو ہمارے وزیر اعظم نے جس طرح سے انہوں نے ان کو امپریس کیا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ چاہیے، انہوں نے اور افغانستان اور سیکورٹی کی جو باتیں جس میں شامل نہیں تھا، لیکن ہمیں پتہ لگا کہ کیا ہوا، اور امریکنز وہ سیٹسفائیڈ کہ ٹھیک ہے اس پہلو کے اوپر تو ٹھیک ہے۔ تو پھر ڈسکشن شروع ہوئی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے اوپر۔ وہاں صدر ٹرمپ نے ضرور یہ کہا کہ اور انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کا سیکرٹری کامرس ولبر راس، ان کو کہا کہ ولبر ہمیں پاکستان کے ساتھ اکنامک ایکٹیویٹیز کو بڑھانا ہے، اور ولبر میں یہ بات نہیں کر رہا کہ 20% بڑھاؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ 20 گنا امپروو کرو۔ تو راس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو منسٹر ہے یا کامرس کا، ان کو تو فائنل پوائنٹ نہیں پتا تھا، اور تو انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے بعد آپ لوگ دونوں آپس میں ڈسکس کریں۔ پھر وہیں لنچ کے اوپر ہم لوگوں نے پہلے بات کی کہ ٹریول ایڈوائزری کے اوپر۔ ٹریول ایڈوائزری کے اوپر صدر ٹرمپ کو اتنا پتہ نہیں تھا، نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ ہمیں ٹریول ایڈوائزریز کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو پھر جب وہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ولبر راس آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ تو جب میری اور سیکرٹری راس سے بات ہوئی، یہ پوائنٹس آئے، میں نے ان کو تفصیل سے سمجھایا کہ ٹریول ایڈوائزری میں کیا پرابلمز ہے ہمارے لیے۔ انشورنس کا ایشوز ہے کہ لوگ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں بیکاز انشورنس کا کاسٹ ہوتا ہے، ہماری یہاں لوگ آتے نہیں ہیں۔ یہ ایکسپلین کر دیں کہ ٹریول ایڈوائزری ہے کیا ہمارے ناظرین کے لیے اس وقت؟ ٹریول ایڈوائزری یہ ہے، یہ امریکنوں کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے، دونوں کے لیے؟ نہیں، یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ دنیا کو اور ان کے انویسٹرز اور ان کے سٹیزنز کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملکوں میں آپ لوگ خیال رکھو، وہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے سٹیزنز کے لیے۔ اور کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ٹریول ایڈوائزری ہوتا ہے سارا ملک کے لیے، ایک ٹریول ایڈوائزری ہوتا ہے چند ایریاز میں کہ یہاں آپ لوگ مت جاؤ، یہ ایریاز ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے سٹیزنز کو بتانے کے لیے کہ یہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریول کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب میں نے سمجھایا سیکرٹری راس کو تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے،
تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ہماری طرف سے دیکھیں گے, آپ لوگ بھی ان کے اوپر دیکھو, اور ابھی اگلے ہفتے ہمارا کمیونیکیشن شروع ہو جائے گا, اور ہمارے ایمبیسڈر وہاں واشنگٹن میں وہ بھی ابھی جانے والا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور کامرس کہ اس کو کس طرح سے یہ آگے لے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریول ایڈوائزری ہٹ جائے یا ٹریول ایڈوائزری میں امپروومنٹ ہو جائے ہمارے لیے. تو کئی ہمارے بزنس مین نے یہ کہا کہ ہمارا ایکسپورٹس بڑھ سکتا ہے, لوگ یہاں آئے. آئی ٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ آئی ٹی میں ہمارا کام کافی بڑھ سکتا ہے. تو ایک تو یہ ٹریول ایڈوائزری. پھر انہوں نے یہ کہا کہ امریکن کا انٹرسٹ ہے آن دا ٹریڈ سائڈ کہ ہمیں یہاں سویابین زیادہ ایکسپورٹ کرنا ہے پاکستان, اور کاٹن, رو کاٹن. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ان کا جو میٹ گوشت یہاں بھیجنا ہے. تو اس وقت پاکستان نے تقریباً $680 ملین کا سویابین امپورٹ کرتے ہیں. ان کو یہ خواہش ہے کہ یہ زیادہ ملیشیا سے ہوتا ہے غالباً, ملیشیا سے آتا ہے, انڈونیشیا سے آتا ہے, اور امریکہ سے, یہ اور کینیڈا. یہ 4 ہے جہاں سے یہ ہمارا سویابین آتا ہے. انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ ہمارا کاٹن آئے. کاٹن بھی ہمارا تقریباً 600 ملین کا ابھی بھی امپورٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ آپ کو بھیجنا ہے. میں نے فوراً کہا کہ میں تیار ہوں دیکھنے کے لیے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ کاٹن آئے. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو فیبرکس اور گارمنٹس ہم لوگ آپ کے کاٹن سے بنائے, آپ ہمیں ایکسیس دو. وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے آپ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور میں چلے جائیں تو وہاں یا آپ کو میڈ ان انڈیا یا میڈ ان بنگلہ دیش میں, میڈ ان پاکستان تو شاذ ہی آپ کو نظر آتا کم ہے. اس لیے کہ بنگلہ دیش کو ڈیوٹی فری, جی انڈیا کو ڈیوٹی فری, پاکستان کو 9-10-13% ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہاؤ کین وی کمپیٹ؟ تو یہ اب کچھ امید ہے کہ یہ اس قسم کے جو ٹریڈ کے جو میں امید رکھتا ہوں, لیکن یہ ایک نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو کریں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا افغانستان اور سیکیورٹی معاملے کے اوپر. لیکن پھر میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کا انٹرسٹ انویسٹمنٹ میں کہاں ہے. انہوں نے زیادہ طور پر کہا کہ ہمارا انٹرسٹ ہے انرجی, دونوں گیس اور بجلی. بہت اچھی بات ہے. رزاق صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بھی خود کہا کہ یہ جو تعلقات کی تجدید ہے یہ مشروط ہے افغانستان پہ پروگریس کے لیے. تو بنیادی طور پہ تو ہماری ریلیشن شپ ٹرانزیکشنلی رہتی ہے نا. اس وقت تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت اس لیے لگتی ہے کہ ابھی سال پہلے تک بلکہ لیس دین اے ایئر ٹویٹ صاحب کہتے تھے, ٹرمپ کہتے تھے کہ ہم ٹویٹ کرتے تھے کہ جی یہاں ہم ان کو امداد دیتے ہیں تو یہ ہمیں ہی مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے امریکنوں کو, اور یہ جھوٹ بڑا بولتے ہیں پاکستانی. اور اب انہوں نے کہا کہ جب بند کیے تو بہتر ہو گیا. تو آپ نے ٹریڈ اور ایڈ کی بات کی. بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کو آپ رکھتے, اکثر میں جو غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں جو آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اتنے قدغن لگے ہوئے ہیں بیوروکریسی کے. پھر فنڈ ریپیٹریٹ کرنے کا مسئلہ ہے. پھر جو آپ نے بات کی نا ٹریول ایڈوائزری کی, ہم بھی بڑا تنگ کرتے ہیں ویزے دینے کے معاملے میں امریکنوں کو. ہم کہتے ہیں یہ ریسیپروکل ہے.
تو یہ جو سارے معاملات ہیں آپ ان کو کوئی ہینڈل کرنے کا بات تو بڑی ہوتی ہے، کوئی عملی کوئی لایا عمل ہے آپ؟ نہیں عارف، میں آپ کو دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. ابھی آپ سے ہم بات کریں گے یہ اس پہ جو اب امریکہ اس کا فالو ہے، ہمارے کوئی ان کا وفد کو آ رہا ہے تجارتی، ہمارا جا رہا ہے، آپ کا اپنا کیا پروگرام ہے فالو اپ کے طور پہ؟ ایک بریک لینے کے بعد ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. رزاق داؤد صاحب بات کر رہے تھے یہ افغانستان والا ٹرانزٹ ٹریڈ وغیرہ کی، یہ تو معاملات چلتے ہی رہیں گے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ امریکہ کے وزٹ کا کوئی فالو اپ کیا ہے؟ مثلاً آپ نے اس طرح کہا کہ وہ لوگ یہاں نہیں آ رہے تھے ٹریول ایڈوائزری کی وجہ سے، ہمیں وہ بلا نہیں رہے تھے، ٹرمپ صاحب ناراض رہتے تھے ہم سے، اور انڈیا کی طرف بڑا روز سخن تھا. انڈیا کے ساتھ بھی ان کو مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ ایک معاملے میں کلیئر ہے، اور وہ ہے کہ ہی از اے ویری ہارڈ نوز بزنس مین. بالکل. اور چائنا سے بھی ان کا جھگڑا ٹریڈ پہ چل رہا ہے، انڈیا کے ساتھ بھی جو کہ ان کا چائنا کے خلاف بول واک ہے، اس سے بھی یہی معاملہ ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ ان ہز ہسٹری. ویسے تو کسی کے بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح اس کو سالیڈیفائی کرنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے عارف. اس کا یہ ہے سیکرٹری راس کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹیفا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک اگریمنٹ سائن ہو چکی ہے، لیکن 2-3 سال سے جب سے ہمارے تعلقات ٹھیک، یہ پہلے کی سائن ہوئی ہے، پہلے کی سائن ہوئی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو ریوائیو کرے ٹیفا کو. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کب پہلی میٹنگ ہونی چاہیے. میں نے بولا سپٹمبر میں. انہوں نے بولا ٹھیک ہے تو سپٹمبر میں کریں گے. تو انشاءاللہ سپٹمبر میں واشنگٹن ڈی سی جاؤں گا، اور یہ فریم ورک کے تحت آگے باتیں چلیں گے نا. تو اس کے اوپر پھر ان کا ہمارا جو مارکیٹ ایکسیس کے ایشوز ہیں، ان کے جو ایکسپورٹس کے ایشوز ہیں، ان کے جو انویسٹمنٹ یہاں کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بلڈ اپ ہوگا کہ ایک ٹیفا ہے، ٹیفا کے اندر ایک بزنس اپرچونٹی کمیٹی ہے، ان کو بھی ریوائیو کرنا ہے. تو ابھی تو سارا معاملہ تو تھپ تھا نا، تو ابھی اس کو ریوائیو کرنا ٹائم تو لگے گا. تو انشاءاللہ سپٹمبر میں امید رکھتا ہوں کہ بات چیت شروع ہو جائے گی. ایک اور چیز ہے عارف کہ وہاں جب ہم لوگ تھے امریکن انویسٹر سے بات ہوئی، PNG، پیپسی، کارگل. جی ہاں، یہ میں پوچھنا رہا کچھ لوگوں سے جو پرائیویٹ کمپنی سے جو ملاقاتیں ہوئی، کیا نتیجے نکلے؟ بہت دے ور ویری پازیٹیو. وہ کہہ رہے تھے کہ ناؤ تھنگز آر ناؤ گوئنگ ٹو گو اور امپروو ہو جائیں گے. تو ہمیں ہمارا جو فٹ پرنٹ ہے، اور مجھے ابھی کل پرسوں ہی انفارمیشن آئی کہ PNG کا ویری سینئر ایگزیکٹیوز یہاں آ رہے ہیں اگست میں، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ ملاقات کریں. اچھا، پروکٹر اینڈ گیمبل PNG جو آپ نے کہا مثال کے طور پہ، ان کی ایکسپورٹس تو یہاں ہوتی ہیں، اب کچھ بنتی بھی ہیں چیزیں. یہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں، یا ان کی ایکسپورٹس تو پہلے یہاں موجود ہیں؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں مینوفیکچرنگ. مجھے انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کریں. یہاں ایک کمپنی، ہمارا امپورٹ بل اور بڑھے. ہمارا امپورٹ نہیں، وہ نہیں. 2 چیزیں، مینوفیکچر پاکستان میں فور دا لوکل مارکیٹ، اور مینوفیکچر ان پاکستان فور ایکسپورٹ فرام پاکستان. اور PNG تو شروع کر دیا ہے. آئی ایم ویری ہیپی. PNG
ایکسپورٹ شروع کر دیا ہے، اور دی ٹبیکو cigarette people, they have started British American Tobacco, Pakistan Tobacco Company. انہوں نے سگریٹس کا ایکسپورٹ انٹو دا مڈل ایسٹ شروع کر دی ہے. اور میری میٹنگ ہوئی تھی سارے ملٹی نیشنلز کے ساتھ کہ آپ لوگ یہاں آئے ہو اور صرف پاکستان مارکیٹ کے لیے نہیں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ یہاں سے ایکسپورٹ کرو، تو انشاءاللہ ہوگا. ایک بات جو ذہن میں آتی ہے فوراً کہ آپ کو یاد ہے کہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ بھئی IMF کا پیکج ہم اس لیے دیں کہ آپ وہ پیسے جو ہیں چین کے قرضے اتارنے کے لیے اتار دیں سی پیک کے. اور ایک بڑی ڈیپ الرجی ہے وہاں سی پیک سے، انڈیا کو بھی ہے. یہ جو بعض جگہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ امریکہ سے تجدید تعلقات جو ہے یہ کہیں سی پیک کی کاسٹ پہ نہ ہو. مطلب یہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ ابھی ٹیکسٹائل کے بھی ان کے کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں آپ کے پاس، آرٹ ٹیکسٹائل کمپنیوں کے لوگ، تو یہ اس ریلیشن شپ پہ تو کوئی آنچ نہیں آئے گی یہ امریکہ سے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سامنے سی پیک کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. سی پیک ڈفرینٹ. ہمارے لیے پاکستان کے لیے سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس کو میں نہیں سمجھ سکتا وہ ان کا کوئی تعلقات ہے ود آر ریلیشن شپ ود امریکہ. سی پیک ہیز اٹس اون ایڈوانٹیجز. سی پیک کے ہمیں بینیفٹ ملے ہیں پاکستان میں، اور سی پیک کو ہمیں آگے اسی طرح سے لے جانا ہے. اور سی پیک کا بہت فائدہ ہوا ہے. اینڈ وہ جو ابھی کنیکٹیوٹی گوادر سے اپ ٹو چائنا، وہ تو کافی کام باقی ہے، تو وہ کون کرے گا؟ سی پیک. اور سی پیک میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے ذریعے ہمارے جو ریلویز کو اپ گریڈ کرنا ہے، وہ دیکھو یہ ریلویز کے جو اپ گریڈیشن ہے نا، یہ بہت، تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے روز. ہاں آئی نو بٹ بہت ہی فرسودہ ہمارا نظام ہے اس معاملے میں. اس لیے ون جس طرح سے جس کا وہ پروجیکٹ کا نام ہے ML1 مین لائن 1، اس کے اوپر سوچ دینا ہے. ریلویز امپروو ہو جائے نا تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہمارے کارگو کی موومنٹ، ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں گے بیکاز ہمارے کاسٹ کم ہو جائیں گے آن دا کارگو سائڈ. اور پیسنجرس کے لیے تو ہے امپرومنٹ. وہ بہت اچھی بات ہے کہ ریلویز امپروو ہو جائے تو ہمارے. پرائم منسٹر نے ایک بہت اچھی بات کی وہاں جا کے، جس کو بڑا سراہا گیا، کہ انہوں نے ایران کی ساتھ جو امریکہ کی کانفرنٹیشن ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم حاضر ہیں اس بارے میں کوئی رول ادا کرنے کے لیے. ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ایران کا کانفرنٹیشن ہے اس کے پاکستان پہ بڑے ریمیفیکیشنز ہوں گے. اب یہ ایران جو ہے وہ سینکشنڈ ہے بڑا، اگرچہ اس بارے میں بھی کوئی میرے یورپینز اور امریکنز کی کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے میں نے آج ہی کہیں پڑھا. تو یہ جو ایران کا ایشو ہے اس میں واقعی ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، ہم کس طرح ان سینکشنز کے باوجود ایران کیونکہ ہمسایہ بھی ہے اور میوچولی بینیفٹ ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے، اس کو کس طرح ہاؤ ول یو ویو اٹ ان؟ جہاں تک ایران کا ریلیشنز ہے، میرے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی، جس طرح سے سی پیک کی کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، اور عمران خان نے ڈیفینیٹلی اس کو ٹچ کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پلے آؤٹ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کا کامرس منسٹر یہاں آیا تھا 2-3 ہفتے پہلے، اور ہماری بہت اچھی گفتگو ہوئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے فوراً 5 لاکھ ٹن رائس کا آرڈر پلیس کر دیا کہ ہمیں آپ کو یہ دینا ہے، ہمیں پاکستان سے ان کو ویٹ، رائس، شوگر چاہیے، اور ان کے بھی چیزیں ہمیں مل سکتے ہیں. لیکن
سینکشن کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بارٹر ٹریڈ ہوگا تھرو دا بینکنگ چینلز نہیں ہو سکے گا جب تک وہ حالات چینج نہ ہو جائے. بارٹر ٹریڈ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے وہاں سے اس وقت. تو بالکل یہ, اور ہمیں وہاں یہ اور بات ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ بارڈر مارکیٹ بنا دیں. بارڈر مارکیٹ بنے تو پھر وہ اسمگلنگ نہیں ہوگی نا, وہ ریگولر طور پر ان کے پروڈکٹس آئیں گے اور ہمیں وہ یہاں سے ہمارے پروڈکٹ جائیں گے ان ایکسپورٹ کے لیے. تو رزاق صاحب ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی سی ذرا ڈومیسٹک جو اکانومی ہے اور ٹریڈ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں آپ سے. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اچھا رزاق داؤد صاحب, یہ بھی اس دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی. یہ کوئی دورہ محض رسمی جس طرح قبول کر لی ہے, کوئی ان دی آفنگ بھی ہے؟ نہیں, قبول تو کیا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جب امریکن کا صدر کہیں جاتا ہے تو ان کے پہلے بہت سارے پریپریشنز. ہاں ایسے ہی نہیں, وہ ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتے تو ٹائم تو لگے گا. لیکن ٹرمپ صاحب کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں نارتھ کوریا بالکل وہ پہنچ گئے وہاں, ہاں جس طرح سے وہ اگلے دن وہاں پہنچ گئے, وہ یہاں بھی آ سکتا ہے. وہ ایسے نہ پتہ لگے وہ افغانستان آئے تو یہاں بھی آ گئے. ہاں بالکل بالکل, کوئی ہو سکتا ہے. اچھا یہ ٹریڈ ڈیلیگیشن بھی کچھ جا رہا ہے پاکستان سے؟ نہیں کیا ان کا آ رہا ہے؟ نہیں, ان کا آ رہا ہے. اور جب سیکرٹری راس سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 ڈیلیگیشنز بزنس مین کے ڈیلیگیشن پاکستان کے لیے پلان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب میں سپٹمبر میں جاؤں گا اور وہاں اسی طرح سے یہ پلاننگ کریں گے کہ ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیشنز وہاں جائے, ان کے یہاں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈیلیگیشنز یہاں جائے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. بالکل. اور مجھے یہ اسپیسیفک کرنا ہے, یہ نہیں کہ جنرل. آپ ایک ڈیلیگیشن لے کے آؤ آن دی انجینئرنگ سائڈ, ایک لے کے آؤ فوڈ پروسیسنگ کے ساتھ, ایک لے کے آئے فار انویسٹمنٹس ان انرجی, اس طرح سے. اب سپٹمبر کا بڑا اہم مہینہ اس لحاظ سے کہ یو این کا جنرل اسمبلی کا سیشن بھی ہوگا, شاید ہمارے پرائم منسٹر بھی جائیں. وہ تو کہہ دیا ہے کہ میں جاؤں گا. پرائم منسٹر مودی بھی ہیں, اس میں کوئی انٹریکشن ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ جو ٹائم لائن ہے تب تک کوئی, میرا خیال ہے کہ یہ جو افغانستان پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے, جو پاکستان کروانا چاہ رہا ہے کابل کے ساتھ کوئی سیز فائر, اور شاید ابھی ٹائم ٹیبل تو حکومت بنانے سازی پہ, تو یہ معاملات پہ کچھ پیش رفت ہو جائے. اور آپ کا جو سپٹمبر میں انٹریکشن ہے اس کا براہ راست تعلق یہ سیاسی معاملات پہ کچھ پیش رفت سے. تو لیٹس سی, میں سمجھتا ہوں کہ آن آل فرنٹس ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. اور میں جب کابل جاؤں گا فار آور بائیلیٹرلز, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ بھی کافی فائدہ مند ہوگا. وہ سارا آل پیسز آف دا جگسو ہیو ٹو بی پٹ ان. یہ خاصا کام. اچھا رزاق صاحب, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کی طرف آئیں, اکانومی کی طرف تھوڑی سی بات ہوئی ہے اس پہ. جو سابق وزیر خزانہ جو جن کو عمران خان صاحب نے فارغ کر دیا تھا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا فارمولہ تھا کہ آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پڑھنی تھی, لیکن وہ فارمولہ مجھے تو سوائے اس کے کبھی آپ بینکوں کے پاس جائیں, وہ تو آپ پہلے بھی جاتے رہے. یہ کہاں تک ان کا یہ خیال ٹھیک ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ ہمیں, بلکہ اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے کہ جی آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی, لیتے لال کرتے رہے آئی ایم ایف پہ جانا, جس سے بڑا نقصان ہوا.
What is your own opinion on this? मैं समझता हूँ कि हाँ वी शुड डेफिनेटली हम लोग पहले चले जाते IMF में, हमारे लिए बेहतर होता। ये जो अभी असद उमर ने ये जो कहा है, मुझे याद नहीं है कि कौन सा ये प्लान था, लेकिन मेरे रिलेशनशिप असद से बहुत अच्छी है। मैं उनसे बात करूँगा कि ये क्या था, कब आपने बात की थी, मुझे याद नहीं है। और मुझे सिर्फ ये याद है कि सितंबर अक्टूबर में था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सारे इकोनॉमिस्ट को बुलाए थे और सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए कि IMF में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और सब ने कहा कि जाना चाहिए, फ़ौरन जाना चाहिए, सिवाय डॉक्टर अशफाक। उन्होंने कहा कि नहीं आप मत जाओ। उसके अलावा बाकी जितने भी थे उस मीटिंग में ज़्यादा असद उमर साहब भी होंगे। ओह यस ऑफ कोर्स एंड ही सेड कि जाना चाहिए। हाँ एवरीबॉडी सेड सो, जाना चाहिए, एंड वी ऑल एक्सेप्टेड कि यस जाना चाहिए। चले अब तो IMF में चले गए हो गया। अब बाज़ लोगों का तासर है कि हमने बिल्कुल ही IMF के आगे लेट गई। स्टेट बैंक के गवर्नर भी रज़ा बाकर साहब आप ले आए, उनके ही हैं। हफीज़ शेख वर्ल्ड बैंक से बड़ा पुराना था, और सबर ज़ेरी आ गए, और शबर ज़ैदी प्राइवेट सेक्टर से। खैर, तो क्या वाकई आप समझते हैं कि जो IMF की ट्रेडिशनलिटीज़ हैं वो बड़ी स्टाफ हैं, और उनके होते हुए इकॉनमी रिवाइव हो सकती? क्योंकि वही लोग जिन्होंने ये पैकेज हमसे बनवाया, वो जो अगले साल का जो एस्टिमेट्स बताते हैं कि ग्रोथ रेट बिटवीन 2 and 3%, और इन्फ्लेशन जो है वो 14% तक चली जाएगी। फिर एक तरफ जो हालात हो गए हैं कि रुपए की कीमत जो है बहुत गिर गई है, महंगाई, टैरिफ्स, ये सारी चीज़ें देखें आप। इसके अलावा जी ये जो और कई ख़तरात जो हैं वो मंडला रहे हैं, एक इंजन ऑफ ग्रोथ जो है रिवाइव नहीं हो रहा। तो ये किस तरह सारे मामलात से देखो आरिफ, बात ये है कि इस वक्त है ना ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो है ऑन आवर रिस्ट्रक्चरिंग। लोग कहते हैं कि ये सब IMF के कंडीशंस, IMF ये IMF वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें क्या चाहिए। आर वी इंटरेस्टेड, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर वी इंटरेस्टेड कि डॉक्यूमेंटेशन हो, सब लोग रजिस्टर करें, सब लोग टैक्स पे करें, वाइडन द टैक्स बेस? ये हमें करना है कि नहीं करना? मैं समझता करना है और इंशाल्लाह होगा। लेकिन देखो, एक मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ के दौर में जब मैं गवर्नमेंट में था, उस वक्त आपको याद होगा कि ये टैक्स सर्वेज होते थे, और एक टिपिंग पॉइंट के ऊपर बात पहुँच गई थी और फिर हम लोग वापस आ गए। इस दफ़ा आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ डिटर्मिन्ड कि नहीं, हम लोगों ने फुल डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वाइडनिंग द टैक्स बेस करना है, और वो करेंगे इंशाल्लाह। तकलीफ़ होगी। तो इस वक्त जब लोग कहते हैं ना कि ग्रोथ नहीं है, हमें पहले रिस्ट्रक्चरिंग तो करना है। रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा और आप देखेंगे हमारे लिए लॉन्ग रन में ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी ज़रूरी है कि मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा हों, कुछ इक़्तिसादी खुशहाली आए। ये मामला जो है ज़रा बड़ा फ़िलहाल तो एल्यूसिव नज़र आता है, यानी बहुत। हाँ, लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रास्ता खोल रहे हैं वो हाउसिंग सेक्टर पिकअप करे, तो आपको पता है कि कितने इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है इन द हाउसिंग। वहाँ से इंशाल्लाह हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन इस बजट के बाद कुछ चीज़ें हुई हैं जो डाउन टर्न की तरफ जा रही है। मसलन ऑटो इंडस्ट्री इंतहाई शदीद बहरान का शिकार है।
اٹس آن یور پلیٹ ایکچولی آن یور واچ. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو آپ نے ذکر کیا جو ہم کروڈ سویابین آئل منگاتے ہیں اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی ہے. وہ ایک الگ کرائسس ہوا ہے ٹرانسپورٹ کا کہ وہاں سے آ نہیں پا رہے, اور کئی ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ بالکل اسٹینڈ سل ہوئے ہیں اس وقت. پراپرٹی کا ہے مثلاً, تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. عارف بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن ایک بات ہے, جب ہم لوگ ریسٹرکچرنگ کے پیچھے جا رہے ہیں اور ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ سب پرابلمس آئیں گے, انشاءاللہ نکل جائیں گے ان میں سے. مجھے تو بہت امید ہے کہ نکل جائیں گے. آپ ایک بات بتا دوں, آن جمعے کے روز میری اور سبزیری کے ریگولر میٹنگز ہوتی ہے, اور کہ کس طرح سے میٹنگ ہوئی میری اور صبر زیری آن رجسٹریشن, آن کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں آ گئے, کتنے لوگ نہیں آئے, مال بکنا شروع ہو گیا فیصل آباد میں, کراچی, لاہور, کافی, اور شروع ہو رہا ہے. دا ویل از سلولی ٹرننگ ناؤ. لیکن اچھا ایسا پہیا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا, بالکل چلنا ہے, اور ٹائم لگے گا. بٹ میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی ایز اے بزنس مین اینڈ ناؤ ان دا گورنمنٹ کہ یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اچھا اس کے ساتھ یہ جو آپ نے کہا ہے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی, یہ اپنی جگہ پہ. اب بعض چیزوں کی مجھے خود نہیں سمجھ آتی, مثلاً یہ کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا, 17.5% یا کیا. حالانکہ یہ تو ایجوکیشن یا نالج پہ ٹیکس کے مترادف ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں میں بھی اخبار میں یہ پڑھا کہ لک انٹو اٹ, مجھے نہیں پتا کیوں انہوں نے کیا ہے, یہ میں بھی اخبار میں دیکھا. اچھا یہ جو آپ نے ذکر کیا شبر زیدی صاحب کا, آئی ڈونٹ انوی ہم. مثلاً جو ان کا جو ٹارگٹ ہے 5,555 ارب روپے, اور پچھلے سال جو شارٹ فال ہو اس کو ملا کے اٹس اسٹیپ. لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ کس طریقے سے محنت ہو رہی ہے اس پہ اور ریسٹرکشن ہو رہی ہے؟ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی محنت ابھی ہو رہی ہے ٹو ریسٹرکچر اور ریونیو بڑھانا, پاکستان کے تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوئی. رضا صاحب میں آپ سے ویسے متفق ہوں کہ ریفارم کی بڑی ضرورت ہے. ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس نے اب نہیں بلکہ 2015 سے لے کر 18 تک جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے پاکستان کا, اس کو اتنا فالٹی کہا کہ یہ پاکستان کے بجٹ جو ہیں اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے. اسی طرح انہوں نے ریونیو پہ کہا کرپشن, انکمپٹنس اور وصولی کے بارے میں انہوں نے گریڈ ڈی دیا. پتہ نہیں آپ نے دیکھا؟ میں دیکھا گریڈ ڈی, کئی جگہ سی دیا انہوں نے. تو یہ اگر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور سیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں بھی یہی حال ہے. قرضوں کے بارے میں جو عالمی بینک کہتا ہے کہ ہمارا ریکارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے, ہماری یعنی جواب دہی ٹھیک نہیں ہے, اسٹیٹسٹکس ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو بڑی یہ ایسی چیزیں جو کہ چاہے وہ ڈیٹ مینجمنٹ ہو یا ڈیٹ کا ریکارڈ ہو یا یہ باقی چیزیں جو یہ تو ہمیں انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے بھی ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ضرورت بھی ہے ریسٹرکچر کے لیے. اب ایف بی آر جو ہے اس کا تو آوا کا آوا ہے بگڑا ہوا, جیسے کہ ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا اور ہمیں خود پتہ ہے اس بات کا. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایف بی آر نہیں, ایف بی آر میں تھوڑا سا زیادہ, لیکن ہر ایریاز میں جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں, جو ہمارے انفارمیشن سسٹم ہے وہ بڑی ویک ہے. لیکن جو میں صرف ایک چیز پر آپ کی نظر دہراؤں گا کہ آئی ایم ایف دس ٹائم ڈیڈ کوائٹ اے ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کیسی ہے. تو ورلڈ بینک اور باہر کے لوگ وہ ان کے اوپر ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ود دی آئی ایم ایف پروگرام اس کے تحت جب آہستہ آہستہ امپرومنٹس آئیں گے وہ ان کے اوپر تو بھروسہ. ہاں یہ باتیں تو دیکھیں انہوں نے کہی ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ خرابیاں. اچھا آپ تو ایک آپ
ٹھیک ہے اس وقت تو آپ منسٹر ہیں لیکن بنیادی طور پہ ایک بزنس مین بھی ہیں. یہ جو صورت حال ہے اس میں ایک میرا جو تاثر ہے کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں مراعات مانگتے ہیں لیکن انوویٹ نہیں کرتے، نمبر ایک. نمبر دو، جو ابھی آپ نے بات کی، میرا آخری سوال ہی ہے یہ کہ وہ ٹائم لائن ہے آپ کے ذہن میں جب آدمی ایک کہہ سکے، ایک عام آدمی کہ ہاں یار دیر از سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل؟ میرے لیے تو ڈیفینیٹلی لائٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل بیکاز آئی ایم ڈیپلی انوالوڈ ان اٹ. مجھے لگتا ہے کہ یس آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. امپروومنٹس ہو جائیں گے، لیکن اس کا جو کس طرح سے مجھے صرف وری یہ ہے اس وقت کہ کتنی دیر لگے گی یہ لاہور، فیصل آباد، کراچی کو رجسٹریشن اور ڈاکیومنٹیشن میں کتنی دیر لگے گی. جب یہ ایک دفعہ شروع ہو گیا دین ویل سی کلیئر روڈ آ جائے گا. ایک آئی ایم ایف نے بھی کہا، آئی ایم ایف کی جو یہاں پہ ہیڈ ہیں انہوں نے بھی اگلے روز کہا ایک سیمینار میں کہ جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کے لیے کچھ کانسٹیٹیوشنل اور قانونی لوازمات بھی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل کنسنسس اس کے لیے ضروری ہے. اس کی طرف بھی آپ کو زور دیتے ہیں؟ یس بالکل. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کتنے، دیکھو حالات، اکنامک حالات، گورنمنٹ کے یا گورننس اسٹرکچرز میں اٹ واز سو بیڈ. تو یہ تو آہستہ امپروو ہوگا نا. لیکن the Prime Minister is absolutely keen کہ ہر ایریاز میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک ایریا ہے ہمارے ڈاکیومنٹیشن، اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بیک ڈاؤن ایٹسیٹرا. 3 مہینے میں تھوڑا سا کلیئرٹی آ گئی. میرا مطلب کہنا کہ یہ تھا بینگ مور اسپیسیفک. ابھی مولانا فضل الرحمان تو کھل کے کہتے ہیں میں سڑکوں پہ لانے کو تیار ہوں، مارچ ہو. کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو یہ آفر بھی ہوئی ہے کہ جو اکنامک ایجنڈا ہے اس پہ کنسنسس پیدا کر کے چلا جائے آگے؟ اللہ کرے کہ ایک دن آئے کہ یہ ہمیں ایک چارٹر آف آن دی اکانومی ہو جائے. ہم لوگ پاکستان بزنس کاؤنسل میں 5-6 سال پہلے کوشش کی تھی. وربل انڈرسٹینڈنگ تو کافی تھی کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، لیکن رائٹنگ میں کچھ نہیں ہوا. آپ یہ بتائیں کہ رائٹنگ کے علاوہ اس معاملے میں بال کس کی کورٹ میں، اپوزیشن یا حکومت کی یا دونوں کی؟ جی کنسنسس بلڈنگ میں ہاں بال کس کی کورٹ میں، حکومت کی یا حکومت کی؟ حکومت کی. اس کو آن بورڈ لینا چاہیے آف کورس. تو آپ ان کو کوئی تھوڑا سا کرتے ہیں، کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو کریں ٹھیک؟ کوئی اس وقت نہیں توجہ ہے آنیسٹلی عارف، توجہ ہے on documentation, on registration, on getting all the things جو بجٹ میں ہم لوگوں نے کیے ہیں نا، وہ ٹف ہے اور اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا. لیکن مجھے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری میٹنگ ہوئی تھی صبر زیدی کے ساتھ، اور پتہ لگا ہے کہ بس آہستہ لوگوں نے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور مجھے لوگ بزنس مین ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا مال بکنے شروع ہو گیا ایٹ 17% سیلز ٹیکس، وہ رجسٹرنگ. تو یہ آہستہ ہو رہا ہے. رزاق داد صاحب، ہمارا وقت ختم ہو گیا. باتیں تو بہت سی تھیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو کافی سی راسل روشنی ڈالی ہے امریکہ کے وزٹ پہ. ناظرین، آپ نے رزاق داد صاحب کی باتیں سنی. خدا حافظ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہو.